السلام علیکم۔ پروگرام خبر اور تبصرہ کے ساتھ آپ کا میزبان میجر ماجد اپنے ساتھی طاہر نام شیخ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج پاکستان میں ایک نہایتی المناک حادثہ ہوا۔ پی آئی اے کی ایئر بس 320 جو لاہور سے کراچی جا رہی تھی، تقریباً 100 کے قریب اس میں مسافر تھے اور عملے کے ارکان تھے۔ اس میں سے چند لوگ شاید اللہ کے فضل و کرم سے بچ گئے، باقی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شیخ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پی آئی اے کے حادثے کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری سب بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ پی اے جیسے کہ آپ کو بتایا، آپ نے ابھی فرمایا کہ پی آئی اے کا طیارہ جو لاہور سے آ رہا تھا، چھوٹا طیارہ تھا، بہت بڑا نہیں تھا، 100 کے قریب اس میں مسافر تھے صرف۔ تو وہ جب لینڈ کرنے والا تھا، تقریباً 1 منٹ سے بھی 30 سیکنڈ رہ گئے تھے، تو اچانک ہی وہ کریش ہو گیا۔ پہلے وہ ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وجہ کیا بنی۔ اس نے کانٹیکٹ کیا اپنا جو کنٹرول ٹاور سے، کنٹرول ٹاور کو اس نے بتایا کہ مجھے پرابلم آ رہی ہے، اور پھر ساتھ ہی اس نے مے ڈے کا میسیج دیا۔ وہ تو سب سے آخری میں ہوا، نہیں آخری ہے اس میں پہلے یہ ہوا کہ اس کو لینڈنگ گیئر میں پرابلم ہوئی۔ جی، وہ ابھی انہوں نے کہا جی کہ چونکہ اس وقت تو طیاروں کی اتنی آمد و رفت نہیں ہے، انہوں نے کہا جی تمہارے لیے دونوں ایئرپورٹ، لیکن وہ چونکہ اتنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے کہ اس نے پھر طیارے کو اوپر اٹھایا۔ جی ہاں، دو انہوں نے کہا تمہارے لیے دونوں جو پائلٹ ایئر ویز ہیں خالی ہیں۔ وہ پہلے آیا نیچے، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کے لینڈنگ گیئر نہیں کھل سکا، لینڈنگ گیئر نہیں کھلا ہے۔ وہ اس نے اس کا یہ اسٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے جی کہ اس نے پھر جہاز کو اوپر اٹھا لیا تاکہ وہ ٹرائی کی جاتی ہے کہ لینڈنگ گیئر کو واپس بیک پوزیشن پہ لے کے جایا جاتا ہے، پھر اس کو کیا جاتا ہے۔ لیکن ان دا مین ٹائم میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اور ٹیکنیکل فالٹ ہو گئے، اور پروبیبلی میں سن رہا تھا ایک ایویشن ایکسپرٹ کو، ریٹائرڈ ونگ کمانڈر تھے، انہوں نے کہا جی کہ اس میں 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر اس جہاز میں ایک انجن بھی ہو تو یہ لینڈ کر سکتا ہے، لینڈنگ گیئر نہ بھی پراپر کھلیں تو اس میں صلاحیت ہے۔ اس نے کہا جی کہ آج کل اتنی ایڈوانس ہو گیا ہے کہ یہ پائلٹ پریکٹس کرتے ہیں، یہ ایک مطلب کہ بھائی اگلے پہیے نکلیں یا پچھلے پہیے، اس پہ بھی اتار لیا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے وہاں تھا، وہ اس کے بغیر بھی بیلی لینڈنگ بھی ہو سکتی تھی، مطلب کہ یہ وہ۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جہاز کریش ہوا ہے، اس میں اس نے بتایا کہ میرا خیال ہے اس کے ایک انجن میں فالٹ ہوا ہے۔ اس نے کہا مے بی اس کے ٹیل اینڈ پہ کوئی پرندہ ٹکرایا ہے، پرندے کا کہہ رہے ہیں۔ دوسری جو چیز وہ شک ظاہر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پرندہ اسے ٹکرایا ہے، اور جی وہ آپ انہی لائن پہ سوچ رہے ہیں کہ شاید کوئی پرندہ نہ ٹکرایا ہو، کیونکہ جہاز جو ہے یہ ایک سیف جہاز تھا، اس کا ریکارڈ نیا جہاز تھا، 10-12 سال پرانا تھا صرف، اور کمپنی بھی اچھی ہے، اس کے کوئی اتنے ایکسیڈنٹس کا ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ تو جو میں ایک بات آپ کو کہنی چاہوں گا، ہمارے لیے زیادہ افسوسناک یہ کیوں بن گیا کیس، یہ جو حادثہ ہے، اس کے جو پائلٹ تھے سجاد گل، وہ ہمارے دوست جو ہیں گلاسکو کے شعیب گل، ان کے بڑے بھائی تھے۔ اور شعیب گل کا مجھے اسی وقت فون آیا، بہت پریشان تھے، وہ کہہ رہے تھے پلیز اس کے بعد میری بھی بات ہوئی تھی، لیکن چونکہ اس کے بعد یہ آیا کہ جو پہلی روب ہے، آپ کو پتا ہے بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سب سے پہلے آیا کہ وہ بھی بچ گئے، اور ان کے ساتھ جو 2 مسافر پہلی رو میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بچ گئے۔ اس سے فوراً امید پیدا ہوگی کہ شاید آگے کاکپٹ کا ایسا بھی بچ گیا ہو، لیکن وہ بدقسمتی سے ابھی تو میں ان کی تصویریں بھی دیکھی ہیں، آ گئی ہیں پائلٹ کی بمباوردی، ان کی موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت دے۔ میری صاحب تھوڑا سا مزید افسوسناک یہ اس وجہ سے بھی ہو گیا کہ آبادی میں گرا ہے، اور وہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں نے دور سے دیکھا کہ جب جہاز آ رہا تھا تو کہہ رہے تھے، انہوں نے شور مچا دیا کہ دھواں اٹھ رہا ہے۔ جی، یہی اصل میں بات یہی کی جا رہی ہے کہ اس کے دونوں انجن فیل ہوئے ہیں، دونوں انجن فیل ہو گئے، اور ہو سکتا ہے جو دھواں اٹھنے والی بات ہے، ہو سکتا ہے پرندہ جب ٹکرایا ہے تو کوئی اس میں کوئی اس طریقے سے کوئی آگ وغیرہ لگ گئی ہے۔ اصل میں جب مے ڈے کا میسج دیتا ہے نا پائلٹ، اس وقت دیتا ہے جب اس کے حالات اس کے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ پھر پائلٹ بڑا ایکسپیرینس پائلٹ تھا، مطلب آپ اس کی وہ جو گفتگو سنیں، بڑی کانفیڈنٹ گفتگو ہے جو اس کی کنٹرول ٹاور سے گفتگو ہے۔ انہوں نے بڑے کانفیڈنٹ رہے ہیں، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو تبصرہ کر رہے تھے کہ جس طریقے سے وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پائلٹ بات کر رہا تھا، اسے کوئی خوف نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، وہ پوری طرح الرٹ مطلب مے ڈے کے میرا خیال 15 سیکنڈ بعد وہ جہاز کریش ہو گیا۔ جی ہاں، ان کا رابطہ جو ہے وہ ان سے ختم ہو گیا۔ تو ابھی تک جو فائنل رپورٹ ہے وہ یہ تھے کہ 57 جو لوگ ہیں ان کی کنفرم ہو چکی ہے۔
تو امید ہے شاید کوئی اور بھی بچ جی وہ جائے۔ چونکہ اس کے بعد اس میں آگ لگ گئی، آگ آپ کو لگ پتہ ہے گئی، پیٹرول ٹینکس ہوتے ہیں اس میں، وہ آگ لگ گئی، پھر وہ گرا جس جگہ پہ، وہ بڑی کنجسٹڈ سی جگہ تھی، وہاں جو ریسکیو کے لیے وہاں لوگ آئے ان کو مشکلات پیش آئیں۔ پھر ہماری پاکستان میں ایک تھوڑی سی جو ایک اور پرابلم ہے، وہاں لوگ جن کا نہیں بھی کنسرن ہوتا ہے وہ اکٹھے ہو بھی جاتے آگے ہیں، جمع ہو جاتے وہ ہیں۔ پھر جب ریسکیو کی گاڑیاں یا ایمبولینسیں وغیرہ آ رہی ہیں ان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، جی ہاں، تو اس ڈیلے کی وجہ سے بھی کئی چیزیں خرابی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، ابھی ہم لوگوں میں اتنی سیوک سینس نہیں ہے کہ اس ایسے موقع پہ آپ سائڈ پہ رہیں، جو ایمرجنسی سروسز ہیں ان کو کام کرنے دیں، اور اگر پولیس نے وہ کارڈن آف کیا بھی ہو ایریا تو لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے آتے ہیں، گاڑیوں کے سامنے آتے ہیں، رستہ کھلا نہیں چھوڑتے، جو ریسکیو حکام ہیں ان کے لیے پریشانی بنتی ہے۔ بہرحال شیخ صاحب یہ ایک بڑا جی جی، اور اندوناک ہم حادثہ تھا۔ اپنے جتنے بھی صحافی ہیں اسکاٹ لینڈ کے پورے، اس میں وہ ان کی طرف سے ہم اپنا شعیب گل صاحب سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس میں ایک صحافی انصار نقوی بھی انصار نقوی بھی تھے، جہاں بات ہوئے 24 کے جی، چینل 24 کے جو تھے، وہ بھی وہ پروگرامنگ انچارج تھے 24 کے، وہ بھی جا رہے تھے عید گزارنے کے لیے، حیدرآباد کے تھے وہ، کراچی پہلے اترنا تھا، پھر انہوں نے حیدرآباد جانا تھا۔ ایکچولی موت لے کے آ رہی تھی نا سبھی کو، بالکل صحیح بات ہے، وہ عید تو نہیں لے کے آ رہی تھی نا، موت لیکن لے کے ظفر مسعود کو بھی اللہ نے بچا لیا۔ جی، ظفر مسعود وہ جو بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ بینک کے مینیجر جو پریزیڈنٹ ہیں، چیئرمین ہیں پنجاب۔ بس جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ شیخ صاحب بہرحال پاکستان کی بات ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی منظر پہ ایک میرا خیال ہے بڑے طویل عرصے بعد، شاید ابھی تو یہ بات میچور نہیں ہوئی، لیکن جو چینی سکینڈل آیا ہے اور جس طریقے سے رپورٹ اور لوگوں کو بتائی گئی، اب لوگوں کو شاید تھوڑی سی امید پیدا ہو چلی ہے کہ یہاں بھی شاید کوئی شفافیت کا نظام آنے والا ہے۔ میرے نزدیک آج تک پاکستان میں جتنے بھی احتساب ہوئے ہیں وہ احتساب کے نام پہ انتقام تھا، چاہے وہ ایوب خان کا تھا، چاہے وہ یحییٰ خان کا تھا، چاہے وہ بھٹو کا تھا، چاہے وہ ضیاء کا تھا، چاہے نواز شریف کا تھا، چاہے بے نظیر کا تھا۔ سبھی یہ نہیں کہ وہ جن لوگوں کو پکڑا جاتا تھا وہ بے قصور ہوتے تھے، انہوں نے قصور کیا ہوتا تھا، وہ کرپٹ ہوتے تھے، انہوں نے فراڈ کیے ہوتے تھے، لیکن جب آپ احتساب کرتے ہیں تو آپ ایک لائن ڈرا کر دیتے ہیں کہ یہ جس نے غلط کام کیا ہے وہ مجرم ہے، دوسرا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ وہ جو مجرم ہوا کرتے تھے ان میں سے جو چند لوگ ہیں جو حکومت کی بات نہیں مانتے تھے ان کو پکڑ لیا جاتا تھا، اور باقی جتنے بھی ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ عمران خان پر بھی یہی تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ ابھی تک جو ہے نا احتساب انتقام لے رہے ہیں، احتساب نہیں کر رہے۔ میں آج پہلی دفعہ اس بات پہ پوری طرح خوش ہوا ہوں کہ آج عمران نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ہی جو ساتھی تھے انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی ہے، نہ پنجاب حکومت کی، نہ جہانگیر ترین کی، نہ اسد عمر کی، کسی اور کی۔ انہوں نے اوپنلی جتنے بھی تھے، وہ کابینہ کی جو کمیٹی ہے اس نے رپورٹ جاری کر دی ہے کہ کس طریقے سے کس نے کتنی کرپشن کی تھی۔ اس میں نواز شریف کرپشن ہوئی، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مس مینجمنٹ ہوئی، یا ابیوز آف پاور ہوئی، جو کچھ بھی کیا، لیکن جی ہاں جو گورنمنٹس نے کیا ہے وہ تو مس مینجمنٹ میں یا مس انفارمیشن میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو پارٹیوں نے کیا ہے، جو چینی والوں نے کیا ہے، وہ انہوں نے کرپشن کیا ہے، وہ باقاعدہ پلان کرتے ہیں، پلان کے ساتھ۔ اچھا یہ کئی سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، آج یہ پہلی دفعہ بات نہیں ہوئی ہے۔ جی جی، آپ ماضی قریب میں چلے جائیں تو یہی سبسڈی بھی خاقان لیتی عباسی ہیں صاحب جو آج وہ بڑی بلند و بات دعوے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو یہ کیا جائے، خود انہوں نے یہ سبسڈی دی ہے اور اس سے زیادہ ڈبل قیمت کی دی ہے۔ میرے ساتھ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پہلے سبھی جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ انتقام تھا، احتساب نہیں تھا۔ آج انہوں نے پہلی دفعہ یہ ثابت کیا ہے، پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ کئی قدم آگے گیا ہے۔ آج دیکھیں اس میں انہوں نے نام کن کے آئے ہیں، جن کے نواز شریف کا نام ہے، ان کی شریف فیملی ہے، بالکل، اس میں چودھری فیملی ہے، چودھری وہ شجاعت اور محمد صلاحی ہیں، اس میں جہانگیر ترین ہے، یہ جہانگیر ترین کی سب سے بڑی زیادہ ملنز ہے، سب سے بڑا گروپ یہ ہے جنہوں نے سبسڈی لی ہے۔ اور پھر انہوں نے حکومتوں کو بھی الزام ٹھہرایا ہے، پنجاب کی گورنمنٹ کو جنہوں نے سبسڈی دی، اسد عمر کو جنہوں نے منظوری دی، یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں، یہ پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں عبدالرزاق داؤد کو جو اس مینپولیشن میں میجر کردار ادا کرتے رہے ہر معاملے میں، سبھی کو انہوں نے کسی کو بھی نہیں بخشا ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے پاکستان چلتا رہا تو میں سمجھتا ہوں جی انشاءاللہ ہمارا مستقبل بڑا شاندار ہے۔
اور ہم اخلاقی طور پہ بھی مالی طور پہ ہر طریقے سے ہم آگے آئیں گے. صحیح بات ہے. شیخ صاحب واپس آتے ہیں. اسکاٹ لینڈ میں بھی آج بڑی ڈیولپمنٹ تھی, یہاں بھی اب وہ نظر آنے لگا کہ جس طرح ہمارے وہاں پاکستان میں سندھ اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ نہیں آتے تھے, مجھے لگتا ہے اب یہاں بھی یہی صورتحال پیدا ہونے لگی ہے. آج یہاں جو لاک ڈاؤن پروگرام کے متعلق نکلا سے بات کی گئی اور نکلا سے بورس جانسن سے متوقع ملاقات کے متعلق جو باتیں کی گئیں, میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. بھائی صاحب ایک تو یہ ہے ڈفرینس ہے انگلینڈ کی اور اسکاٹ لینڈ کی حکومت میں جو آج پیدا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ انگلینڈ نے کہا ہے, یو کے نے کہا ہے کہ جو بھی مسافر باہر سے آئے گا اسے 14 دن کے لیے کرٹینہ میں رہنا پڑے گا. لیکن اسکاٹ لینڈ کی حکومت نے, جو اگرچہ اسے شامل تھی اس بات چیت میں, انہوں نے کہا جی نہیں, ہم اپنے جو لاز ہیں, اپنے جو قوانین ہیں, وہ علیحدہ ہم خود وضع کریں گے. خود وضع کریں گے. دیکھیں اب وہ کیا کرتے ہیں, شاید وہ دن بڑھا دیں, کم کر دیں, یہی رہنے دیں. بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا جو ہے نا علیحدہ بندوبست کریں گے. کیونکہ لوگ بڑے سخت پریشان ہیں کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے, کسی کام کے لیے جانا ہے, کسی عزیز یا رشتہ دار کو ملنے کے لیے جانا ہے, تو واپس آ کے اچھا اس ملک میں بھی شاید اس طرح کا قانون ہو کہ جو بندہ آئے گا کچھ دن وہ اس کو کوارنٹائن میں رکھیں گے جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے. جی جی. لیکن وہ کہتا ہے جی واپس آ کے 14 دن میں اگر کام کرنے کے قابل نہیں رہوں گا تو میں کیسے کروں گا یہ کام کر سکوں گا. یہ ساری ڈیٹیلز وہ بتائیں گی کہ وہ کس طریقے سے اپنے جو ہے نا سسٹم بناتی ہیں اور لوگ جو باہر سے آتے ہیں ان سے کیسے ڈیل کرتی ہیں. دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے بورس جانسن والی ملاقات ہے. بورس جانسن جا رہے ہیں امریکہ اگلے ہفتے. ٹھیک جی. تو نکلا سے پوچھا گیا کہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی اسکاٹ لینڈ کی طرف. انہوں نے کہا جی میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ جب کرونا پہ سلسلے میں بات کریں تو تھوڑا محتاط رہیں. مطلب کہ اس لیول پہ بھی اب یہ باتیں شروع ہو گئی. یہ ان کے ہر کوئی باتیں کر رہا ہے کہ جو ٹرمپ کا جو طریقہ کار ہے وہ لوگ اسے جوکر کی طرح لیتے ہیں بعض اوقات, کہ اتنا بڑا آدمی ہے, دنیا کا سب سے پاورفل آدمی ہے جو ٹرمپ جو ہے, تو اس کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس سے پہلے کبھی بھی کسی امریکن پریزیڈنٹ نے اس طریقے سے غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کی ہیں. ہاں وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہے. اصل میں اس لیول پہ جا کے تو صورتحال یہ ہوتی ہے شیخ صاحب کہ پریزیڈنٹ کو ایک ایک لمحے کے لیے بریف کیا جاتا ہے. پریزیڈنٹ نے کہیں جانا ہے اس کو پورا اس کا بتایا جاتا ہے, ان اینڈ آؤٹس بتائے جاتے ہیں, اس کو بریفنگ دی جاتی ہے, اس کے ساتھ اتنا بڑا سٹاف ہوتا ہے کام کرنے والا کہ ساری انہی باتوں سے بچنے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے وہ ٹرمپ شاید کسی وہاں ان گائیڈڈ میزائل ہے, کوئی پتہ نہیں کس وقت کس پہ چل جائیں. ہاں اب وہ جو ان پہ بڑی شدت سے تنقید شروع ہو گئی ہے کہ انہوں نے جو چائنا کے متعلق رویہ اختیار کیا ہے. ایک سروے آیا ہے امریکہ میں اور انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ کا رویہ ناقابل برداشت ہے. 36% لوگوں نے کہا ہے کہ اور دس از نو گڈ کہ جو چائنا کے متعلق جو زبان استعمال کرتے ہیں اور جو ان کا رویہ ہے دس از ناٹ رائٹ. اور کسی نے بھی ان کی تائید نہیں کی کہ وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں جو آج بھی انہوں نے کہا ہے, آج بھی انہوں نے چائنا کو اسی طرح کرٹیسائز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ چائنا کا رویہ, چائنا نے جس طریقے سے معاملے کو ڈیل کیا ہے یہ اسی کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ کرونا پھیلا ہے. آج انہوں نے دوبارہ اسے کرٹیسائز کیا ہے. لیکن میری سب بات یہ ہے کہ صرف ٹرمپ اسے چائنا کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, جرمنی نے بھی کیا ہے, یورپ کر رہا ہے. جرمنی نے تو باقاعدہ $150 بلین کا بل بھی اسے بھجوایا ہے. میرا خیال ہے یہ جو معاملہ ہے نا, اس میں چائنا کو آپ, بلکہ چائنا نے وہ جو ووہان کی لیبارٹری تھی وہ بھی تباہ کر دی ہے, ضائع کر دیا اس نے. حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ تحقیق کرتے, اس کی تحقیق کرتے. اور جب اس کو کہا گیا ہے کہ وہ تحقیقات کرائے سارے معاملے کی, تو اس نے کہا میں ابھی نہیں کراؤں گا جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا. تو چائنا کا بھی رویہ کوئی اتنا زیادہ شفاف نہیں ہے اس بارے میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو موقع مل جاتا ہے ٹرمپ کو, اور ایسے لگتا ہے کہ اس بارے میں اب چائنا اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں شاید زیادہ خراب ہو جائیں. یہی اصل میں جو سروے ہوا ہے اس میں جو لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے, لوگوں کو یہی ڈر ہے. انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں یہ کسی معزز آدمی کے ساتھ یا کسی معزز نیشن کے ساتھ بات کرنے کی یہ لینگویج نہیں ہے. اور اب لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا ہے کہ ٹرمپ جس طرح پچھلی الیکشن کمپین میں باتیں کرتے ہوئے لکیلی وہ جیت گئے, وہ سمجھ رہے کہ شاید میں اسی طرح, لیکن اب وہ لوگوں کا رویہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں سب جہاں تک اس کی کارکردگی کا تعلق ہے ایک امریکن کے لیے, میرے خیال میں اس نے ایک امریکن کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے. اس نے جابز کریٹ کی ہیں,
اس نے جو کانٹیکٹ سے پوری دنیا کے ساتھ سارے چینج کیے ہیں اور ان کو امریکہ کے مطابق بنایا ہے. اگر آپ بات کریں انسانیت کی، ہیومن رائٹس کی، اس چیز میں اس کا ریکارڈ زیرو ہے. لیکن ایک امریکن کے طور پہ اس نے اپنی قوم کے لیے بہت کام کیا ہے اور اسی بیس پہ وہ اگلا الیکشن بھی جیتنا چاہتا تھا. یہ اگر کرونا کا معاملہ نہ ہوتا اس نے آسانی سے جیت جانا تھا. آسانے والی بات تو نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ جس طرح کے ان کے پہ چارجز ہیں، کہ جس طرح انہوں نے یوکرین کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ جو بائیڈن کو کیا جائے، وہ لوگ اس سے اس ناراض طرح بھی کے تھے. کئی اس پہ کیس آئے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتا. وہ اس میں جو بائیڈن کا اور وہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس کا ایک اپنا مزاج ہے. وہ دیکھیں اوباما نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جتنی دیر بھی رہا ہے پہلے یا یہ تو چلو جتنے بھی ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ تھا. رہے ہیں. ڈیموکریٹک جو ہیں وہ تو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور جو ریپبلکنز ہیں وہ زیادہ امریکن فرسٹ والی بات کرتے ہیں. ان میں وہ اتنا زیادہ جس طریقے سے یہاں یو کے میں کنزرویٹو پارٹی ہے، امریکہ میں وہ ہے ریپبلکن پارٹی ہے. یہ اسٹیٹ کی زیادہ بات کرتی ہے. امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی اور برطانیہ میں لیبر پارٹی یہ عوام کی زیادہ بات کرتے ہیں. یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے اور پوری دنیا میں اس طرح دو ہی موسٹلی گروپ ہیں، ایک جو پرو اسٹیٹ زیادہ ہوتے ہیں، ایک جو پرو عوام زیادہ ہوتے ہیں. پاکستان میں مسلم لیگ جو ہے یہ پرو اسٹیٹ ہے، پیپلز پارٹی جو ہے یہ پرو عوام ہے. تو اسی طریقے سے وہاں اس سے ہم زیادہ انسانی حقوق کی اس طرح کی باتوں کی توقع نہیں ہے. ٹرمپ سے توقع نہیں کر سکتے. ٹھیک. بہرحال شیخ صاحب یہ تو خیر باتیں چلتی رہیں گی، سیاست ہے. چائنا کا ایکیوز کرتے ہیں، لیکن اب چائنا نے بھی تھوڑا سا سنبھل کے انہوں نے ایسے ترجمانوں کو آگے لانا شروع کر دیا جو بڑے اگریسو قسم کے بیان دیتے ہیں. ابھی کل جس طرح ان کی ایلس ویلس نے سی پیک کے متعلق جو بیان دیا تھا، وہ چائنا سے پاکستان سے اس کے متعلق بڑا چائنیز ایمبیسی سے بڑا ریئیکشن آیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہماری 69ویں سالگرہ ہے، آپ کو ہمارا استاد بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ ساری باتیں آتی ہیں. تو اب انہوں نے بڑا جہارانہ رویہ اختیار کرنا شروع کیا چائنا نے. دیکھیے جہاں تک باقی معاملات ہیں اس پہ ان کو اپنا اسی طرح کا جارحانہ رویہ اختیار بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کا رائٹ بنتا ہے. دیکھیں سی پیک کا معاملہ ہے، ون بیلٹ ون روڈ ہے، تو اس کا وہ رائٹ ہے، وہ اسے مواقع ملنے چاہیے. وہ کوئی زبردستی زیادتی تو نہیں کر رہا کسی کے نہیں. ساتھ. اب جس طرح ہانگ کانگ کی بات ہو رہی ہے، اب ہانگ کانگ میں انہوں نے کہا جی کہ ہم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ساری جو بدامنی یا جو کچھ ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے، کہ وہ چاہ رہا ہے جی کہ ہانگ کانگ کے حالات خراب ہوں یا جو کچھ بھی. اب انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں ڈفرینٹ قسم کے لاز متعارف کرانے جا رہے ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اب وہ جارحانہ خارجہ پالیسی پہ آ گئے کہ وہ بھی سن کے میرا حالت تنگ آ گئے. تو انہوں نے کہا جی کہ اب ان چیزوں کا جواب دینا چاہیے. جی یہ چائنا کو رائٹ پہنچتا ہے اس کا. جی اچھا شیخ صاحب واپس آتے ہیں یہاں اسکاٹ لینڈ کی طرف. میں آپ سے ایک خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پیچھے جب یہ کرونا وائرس کا شروع ہوا تو یہاں بہت سے قیدیوں کو چھوڑا گیا. جی تو اس کے متعلق کچھ نئی فگرز آئی ہیں کہ ان قیدیوں کو جو چھوڑا رہا ان کا بیہیویئر کیا رہا، کیسے رہا. تو میں سب آپ کو پتہ ہے کہ جب جیل میں اصل میں ایسے ہوا تھا کہ جیلوں میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ فاصلہ رکھ سکے جب اندر جاتے ہیں سارے. تو جیلوں میں کرونا پھیل گیا. اس میں 6 آدمی جو 6 قیدی ہیں وہ ہلاک ہو گئے، 25-30 میں مزید کرونا پایا گیا. تو وہ جو قیدی تھوڑی مدت کے لیے تھے ان کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی تھی. دیکھنا اگر کوئی 14 سال کی قید بھگت رہا ہے، کوئی قاتل ہے، اس نے تو جیل میں ہی رہنا ہے. لیکن جو آدمی کوئی بریچ آف پیس میں اندر گیا ہے 2 ماہ کے لیے، 1.5 ماہ کے لیے، وہ اگر وہاں پہ مارا جاتا ہے کرونا کے ہاتھوں تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. تو انہوں نے کیا کہ جن کی سزا 3 ماہ سے کم تھی ایسے 300 قیدی انہوں نے رہا کر دیے. ان میں سے انہوں نے یہ سروے کیا ہے کہ کتنے لوگوں نے دوبارہ آ کے، کیونکہ ظاہر ہے وہ کرمنل لوگ ہیں زیادہ تر جو ہیں، تو کتنے لوگوں نے دوبارہ آ کے جرائم کیے ہیں. تو صرف 2 نکلے ہیں. یہ تو پھر میرا خیال ہے کہ ٹھیک رہا، ریزنیبل ہے کہ 300 جو کرمنلز ہیں انہوں نے باہر آ کے صرف 2 جرائم کیے ہیں. 2 جرائم کیے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. جی نہیں، یہاں ابھی کئی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. مطلب ابھی جس طرح یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو ہیلتھ ورکر ہیں ان کو میرا خیال ہے کرونا کے لیے جو ٹریننگ دی جا رہی ہے ان کو کرونا پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے. جی میرے صاحب ایسے ہے کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی جو ویکسین بنا رہی ہے
اس میں وہ ٹرائل کر رہے ہیں بے شمار لوگوں کا، کئی ہزار لوگ ہیں، 5,000 ہے شاید سیکنڈ فیز میں. اس میں 800 لوگ جو ہیں وہ اسکاٹ لینڈ سے لیے گئے ہیں جن پہ یہ ٹرائل ہوگا. اور یہ آپ کو پتہ ہے ویکسین جو ہے اس کے کئی فیز ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 تو کم از کم 5 فیز تو 5 فیز ہوتے ہیں، اور اس کو بڑا لمبا سب لگ جاتا ہے تیار ہونے میں. ظاہری بات ہے کسی باڈی پہ دیکھیں گے آپ نے اس کا ریئیکشن ٹائم دیکھنا، پھر اس کی اسٹڈی کرنی کہ بھئی وہ 2-4 دن کی تو یہ بات نہیں، یہ تو مہینوں کی بات ہے. جی ہاں، پھر یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہیں. اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو چونکہ خوش قسمتی سے جو آکسفورڈ یونیورسٹی والے ہیں وہ پہلے اسی ٹائپ پہ بات کر رہے، ریسرچ کر رہے تھے، اس وجہ سے وہ تیزی سے آگے آ گیا. دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ اس سب سے پہلے جانوروں پہ ٹرائل کیے جاتے ہیں، تو اس حصے میں انہوں نے جانوروں کے ساتھ ہی انسانوں پہ بھی شروع کر دیے ساتھ ہی. جو کہ وہ ٹائم نہیں تھا، ایمرجنسی جو ہے، ایمرجنسی تھی. اس کے علاوہ جو ان کے جو ہیں ٹرائل جن لوگوں پہ کرتے ہیں ان کی تعداد بھی انہوں نے تیزی سے بڑھائی، اور ان کو مل بھی گئے، والنٹیئرز مل گئے بے شمار. تو بہرحال وہ خاصا اس وقت لوگ بھی اس کے لیے والنٹیئر ہونے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ انسانیت کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. جی. اور پھر ویسے بھی انہوں نے ٹرائل اس وجہ سے کیا کہ ایک آدمی مر رہا ہے تو اسے دوائی دے کے دیکھ لیتے ہیں، اس کی سرٹن ڈیتھ ہے تو اس دوائی سے اگر یہ کام آ جاتا ہے تو بہتر ہے. تو اس وجہ سے وہ جو سارا پروگرام پروجیکٹ ہے اس میں 800 لوگ جو ہے نا یہ اسکاٹ لینڈ سے بھی لیے گئے ہیں. لیکن ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ویکسین کے مقابلے میں، جو اسکاٹ لینڈ کے چیف میڈیکل آفیسر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ویکسین کے مقابلے میں وہ اس پہ زیادہ پر امید ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے. جو ٹریٹمنٹ کے لیے تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، اب جس طرح پلازما ٹریٹمنٹ ہے جی ہاں وہ بڑی افیکٹولی کام کر رہی ہے. یہ جو ریمنڈ کی بات ہو رہی ہے، ریمنڈ ریورس کی، وہ بھی تو ٹریٹمنٹ کے لیے ہے. بلکہ چائنا نے تو آفیشلی یہ کہا ہے کہ آپ کو ویکسین کے بجائے ٹریٹمنٹ پہ کام کرنا چاہیے. اور انہوں نے جو دوائیاں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے بنائی ہیں، ہم نے ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کیا ہے. انہوں نے پیریڈ بھی کم کیا اس کا، 14 دن کے بجائے اس کو 5-6 دن پہ لے آئے، اور انہوں نے کیور کیا ہے مریضوں کو. میں سب بات یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ بھی ضروری ہے اور ویکسین بھی ضروری ہے. دیکھیں اگر ویکسین نہیں ہوگی تو اپنے آپ کو تسلی کے لیے ویکسین جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک دیکھیں لاکھوں لوگوں کو اگر کرونا پھیلے گا تو لاکھوں سے کروڑوں میں چلا جائے گا. آپ کتنے لوگوں کا ٹریٹمنٹ کریں گے؟ ٹریٹمنٹ تو یہی ہے کہ ویکسین نکل آئے اور پھر اس کے بعد جو اتفاقی طور پہ اس کا شکار ہوتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور ویکسین کے لیے وہ جو انہوں نے تقریباً 200 کمپنی جو ہے اس وقت دنیا کی وہ ویکسین پہ کام کر رہی ہیں. بعض جو ہیں فیز 2 پہ ہیں اور بعض فیز 3 پہ ہیں. تو انشاءاللہ 1.5 سال تک کوئی ایسی ریلائبل ویکسین نہیں، وہ تو آ جائے گی. لیکن اس کے ساتھ یہاں بھی یورپ میں تو ہم نے دیکھا ہے، لیکن بدقسمتی سے میں ابھی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں ابھی لوگوں نے تقریباً اڈاپٹ کر لیا ہے. آپ کہیں چلے جائیں لوگ فاصلہ رکھ کے بات کرتے ہیں، لوگ خود والنٹیئرلی، اگر کوئی بوڑھا آ جائے کہ اس کو آگے کر دیتے ہیں، لوگ فاصلہ دے کے کھڑے ہوتے ہیں. بینکوں کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں، سپر مارکیٹوں میں لوگ نہیں جاتے. انہوں نے کہا جی کہ اگر 10 اندر آدمی آنے تو 10 سے زیادہ جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں تو لوگوں نے کافی حد تک اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. تو اب وہ جو نئی بات کر رہی ہے گورنمنٹ کو، کہہ رہے ہیں جی کہ میرا خیال ہفتے کے دن بھی یہاں کام کرنے جا رہے ہیں، ورکنگ جی بے شک. یہ جو کرونا کے سلسلہ میں ہم بات کر رہے تھے، یہ ایک یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں جلدی ان چیزوں کو، ان کو پہلے بھی سیوک سینس ہے. لیکن پرسوں جو ہوا ہے کہ بیچ پہ جو ایڈنبرا کا بیچ ہے وہاں کی کچھ تصاویر آئی ہے، تو لوگوں نے بغیر کسی حفظ ما تقدم کے یا احتیاط کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ادھر پہنچ گئے ہیں. وہ تصویریں جو ہیں وہ دکھائی گئی نکلاس سٹرجن کو بھی. اس نے کہا مجھے یہ دیکھ کے بڑا شاک ہوا ہے. تو ٹھیک ہے موسم اچھا ہے لیکن ابھی ہم نے کوئی رعایت نہیں دی ہے. جو رعایت دے بھی رہے ہیں وہ اگلے تھرسڈے سے دے رہے ہیں، 28 تاریخ سے. ابھی حالات سیم ہی ہیں جیسے کہ پہلے تھے اور لوگ ابھی گھروں میں ہی رہے. یہ نہ کرے کہ آپ سمجھے کہ اب 28 سے شروع ہو رہا ہے تو اب آپ ابھی سے شروع کر دیں. اصل میں لوگوں کا ڈیسپریشن لیول جو ہے نا وہ بہت اونچا ہو چکا ہے. لوگ بالکل پھٹنے کے لیے تیار ہیں. اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ بھائی تھوڑی سی بات کی جاتی ہے تو وہ لوگ اسی وقت اس کو، جس طرح ہوتا یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائسز جب بڑھنے والی ہوں تو یہ پیٹرول پمپ والے اسی وقت بڑھا دیتے ہیں. لیکن جب کم ہو پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی ابھی ہمارے پاس نئی سپلائی آئے گی. تو یہی صورتحال ہے کہ جو ہی گورنمنٹ اعلان کر رہی ہے
وہ چاہ رہے ہیں جی کہ بھئی اگر کوئی اس قسم کی ریلیکسیشن ملے تو اس پہ فوراً. دوسری بات آپ کہہ رہے تھے میرے ساتھ 4 دن کی شفٹ کی. جی تو آپ کو پتہ ہے ہم نے کل بھی اس سلسلے میں بات کی تھی کہ شاید کرونا کے بعد 4 دن کی شفٹ پرماننٹ ہو جائے. ابھی تو وہ کرونا کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا, لیکن کل بھی جو نکلا نے بات کی تھی یہی کہا تھا 4 دن کی شفٹ. یہ نہیں کہا تھا کہ صرف کرونا کی وجہ سے. آج تھوڑا وہ کھل کے بولی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ کرونا زندگی چینج ہونے جا رہی ہے مکمل طور پہ. ہر محکمے میں دیکھیں لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں. گھروں میں جب آپ کام کریں گے سڑکوں پہ رش کم ہوگا, پیٹرول کم یوز ہوگا, پولوشن کم پھیلے گی, دفتروں میں اخراجات کم ہوں گے اور ساری جو چیزیں ہیں یہ بچت ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ چینج ہونے جا رہی ہے ساری جو صورتحال ہے. تو 4 دن کا انہوں نے کہا کہ 4 دن کی جو شفٹ ہے میں جو پبلک سیکٹر ہے اس کو چاہیے کہ وہ لیڈ کرے اس سلسلہ میں. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 4 دن کی شفٹ ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ 5-6 جیسے اس وقت ہو رہی ہے. تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ لوگوں کو ٹائم کے لیے زیادہ ٹائم مل جائے گا ریسٹ کرنے کے لیے. اور آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ زمانہ جو ہے ہائی ٹیک کا ہے. آپ گھر سے بیٹھ کے سارے کام کر سکتے ہیں. ہاتھ سے تو مزدوری کرنے والا وقت گیا, بہت کم ہے, بہت تھوڑا ہے. وہ صرف وہی جو شعبے مینوفیکچرنگ کے یا بلڈنگ کے جو ہے جو کرنا ہے. شیخ صاحب چونکہ گلاسگو کے گردنوا میں اذان عصر کا وقت بھی ہے اور ہماری بریک کا وقت بھی ہے, سامعین کرام اس پہ سے پہلے کہ میں بریک پر جاؤں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان ٹی وی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی یہ نشریات جس وقت تک یہ لاک ڈاؤن کی سلسلہ جاری رہے گا اس وقت تک یہ ان کی نشریات جاری رہیں گی. اور بہت سے لوگوں نے انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے اور لوگ اس بات پہ بڑے خوش ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک شیخ صاحب نیکی کا کام ہے. جی بہت اچھا جی, یہ سروس دے رہے ہیں, سروس دے رہے ہیں, بہت بڑی لوگوں کو. اور لوگوں کو ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ لوگوں کو اپنا جو لوکل ٹی وی ہوتا ہے اس سے زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. یہ تو ہم جب باہر جاتے ہیں تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے, ہمیں اتنی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی کہ لوگ دیکھتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں, ہزاروں لوگ. ناظرین کرام ایک اذان عصر اور کمرشل بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. میجر ماجد اور طاہر نام شیخ ایک مرتبہ پھر ریڈیو رمضان ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام خبر اور تبصرہ میں. ناظرین کرام, آج ہمارا پروگرام تھا کہ ہم تھوڑا سا رویت کے متعلق بات کریں گے, لیکن بدقسمتی سے مولانا ادریس مدنی صاحب جنہوں نے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ آنا تھا ان کے سے ہمارا رابطہ نہ ہو سکا, جس وجہ سے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ان سے گفتگو نہ کر سکے. لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ علامہ شاہد بابر صاحب جن سے ہمارا پروگرام طے تھا کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم چاہ رہے تھے کہ یہ جو 2 نقطہ نظر ہیں, ایک جو لوگ سعودی عرب کے ساتھ عید کرنے پہ مضر ہوتے ہیں اور دوسرے جو کہتے ہیں جی کہ آپ سائنسی طریقہ کار کو اپنایا جائے, تو ہم یہ دونوں ورژن لینا چاہتے تھے. کچھ عرصہ پہلے شاہد بابر صاحب سے اس سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی اور ہم انہیں کمپلیٹ ٹائم نہ دے سکے اور بابر صاحب کو اس بات سے گلہ تھا کہ آپ نے مجھے اپنی بات کمپلیٹ نہیں کرنے دی. تو آج بابر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بابر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر تشریف لائے. بابر صاحب, آج سعودی عرب نے اعلان کر دیا ہے کہ عید الفطر 24 مئی اتوار کے دن ہوگی. آپ لوگوں نے یہاں, آپ لوگوں سے میری مراد کے گلاسگو کے ہلال فورم نے پہلے ہی اپنے کیلنڈر کا اعلان کیا تھا اور اس میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ 24 مئی کو ہوگی, اور کسی طریقے سے یہ نظر نہیں آ رہا تھا آبزرویٹری کے مطابق کہ 23 تاریخ کو عید ہو سکے گی. آج لگتا ہے ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ کم از کم گلاسگو میں ایک عید, اسپیشلی عید الفطر, ایک ہی دن ہونے جا رہی ہے. الحمدللہ. ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں ہمارے کچھ علماء سعودی عرب, حالانکہ سعودی عرب جب بھی اپنے رویت کا اعلان کرتا ہے تو وہ ساتھ سے کہتا ہے جی کہ باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے حساب سے کریں, لیکن ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کر لیتے ہیں. تو بہرحال ہم چاہیں گے, لیکن اس وقت ہماری کمیونٹی میں بھی بڑی اویئرنیس آ رہی ہے, بالخصوص نوجوانوں میں بڑی اویئرنیس آ رہی ہے. وہ اس معاملے میں بڑے
وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو معاملہ یہ ختم ہونا چاہیے. جی ہاں، تو پریشانی ہوتی ہے. بہرحال ہمیں یہ چانس ملا ہے کہ چلیں ایک دفعہ عید اکٹھی ہوئی ہے, ہم چاہیں گے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ اکٹھا ہے. پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو عید اکٹھی ہو رہی ہے آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں یقین جانا کہ بہت بڑی خوشخبری, اور میں صبح سے بڑا اس حوالے سے ورڈ تھا کہ اللہ نہ کرے کہ سعودی عرب کوئی ایسے اعلان کر دے جس کی وجہ سے جو سعودی عرب کے ساتھ اس کو فالو کرتے ہیں یا اس کو بلائنڈلی مطلب ہے کہ اعلان کر دیتے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ بھی ایک قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ سعودی عرب اعلان کر دے گا تو ہم بھی کر دیں گے. یہی میں آپ سے بات تو کرتا اس سے ڈویژن ہو جاتی ہے. میں اس پر اپنے تمام مسلمانوں کو اور تمام جتنے بھی ہمارے رمضان ٹی وی دیکھنے والے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل کی خوشی کا اظہار کرتا ہوں. اچھا میں آپ کی بات کرتا ہوں. بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ سعودی عرب نے اپنا 2030 اور 30 تک کا کیلنڈر ترتیب دیا ہوا ہے, اور وہ اپنے اس کیلنڈر کے حساب سے چلتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ اس بات پہ آ کے جرمانہ بھی پے کر چکے ہیں. مطلب کبھی ہو گیا نا, غلطی کا بھی امکان ہو جاتا ہے. اب تو یہاں جو نئی کلاسیفیکیشن آ گئی ہے انہوں نے اے سے لے کر ایف تک کی بتا دی ہیں کہ اے میں آپ کلیئرلی چاند دیکھ سکتے ہیں, بی میں بھی کیٹیگری میں بھی آپ چاند دیکھ سکتے ہیں لیکن شاید میں بھی دوربین کے ساتھ, سی میں آپ کلیئرلی دوربین کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں, ڈی کیٹیگری میں بھی آپ مطلب ای اور ایف میں آ کے آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہے کہ ای میں سورج کی روشنی ہے شاید آپ نہ دیکھ سکیں, لیکن ایف میں تھوڑا سا ایف میں ہے ہی نہیں ہے, وہ انڈر ڈینجر لمٹ ہے جی, اس میں ویزیبلٹی ہے ہی نہیں ہے بالکل. تو مطلب انہوں نے کلیریفائی کر دیا ہے اسی. اور یہ بھی 7 جو گریڈز ہیں یہ تب بنے ہوئے ہیں کہ اگر مون کی برتھ ہو چکی ہو تو اور وہ ہورائزن پر موجود ہو آفٹر سن سیٹ, ایسے ہی ہے آفٹر سن سیٹ ہورائزن پر موجود ہو, تو پھر یہ کیٹیگریز ہیں جو جن کا آپ نے ذکر کیا. یہ ویزیبلٹی کے لیولز ہیں کہ کتنی کلیئر ہوگی کتنی کلیئر نہیں ہوگی. اچھا اس کے باوجود اچھا وہ سعودی عرب والے تو انہوں نے اپنا اس حساب سے کیلنڈر بنایا ہوا ہے, وہ اعلان کر دیتے ہیں, لیکن ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ یہاں ان کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتے ہیں. دیکھیے آپ نے اپنے جو ابتدائیہ میں جو فرمایا نا, ہم نے 2 مہینے پہلے یا 6 ہفتے پہلے ہم نے رمضان شریف کی ابتدا کا اور عید الفطر کا اعلان کر دیا تھا. اب اس میں آپ ہم نے اسی چیز کو بنیاد بنایا جس کا ذکر آپ نے کیا, اور وہ الحمدللہ آج ہم نے بتایا تھا کہ بھئی عید سنڈے کو ہوگی, تو آج جو چاند کی پوزیشن ہے وہ انڈر ڈینجر لمٹ ہے, ایف کیٹیگری سے بھی نیچے ہے, کہیں پر وہ برتھ بھی نہیں ہو چکی ہوئی وہاں پر ایون سعودی عرب میں آج کوئی نہیں تھا. اگر اعلان کرتا تو بڑا عجوبہ ہوتا, بڑا عجوبہ ہوتا. جی ہاں, اور وہ ایون گلاسگو میں -17 ہے, -17 ہے. 17 منٹ پہلے جو ہے وہ مون سیٹ ہو جائے گا سن سیٹ سے پہلے, تو ویزیبلٹی کا چانس ہی کوئی نہیں. اتحاد کی طرف میں ایک چیز عرض کروں گا کہ جب تک ہم اگر چاہتے ہیں UK یورپ میں ہم ایک عید کریں, تو جب تک ہم مون ایکسپورٹ کرنا بند نہیں کرتے تو ایک عید نہیں ہو سکتی. نہیں ٹرمنالوجی ٹھیک ہے جی, مون ایکسپورٹ کرنا چھوڑ دیں ایک عید ہو جائے گی. شاہ صاحب کیا بات ہے کہ پہلے گلاسکو جو ہے اسکاٹ لینڈ پورا ایک ہی دن عید منانے کے سلسلہ میں پورے نہ صرف پورے برطانیہ میں بلکہ پورے یورپ میں ایک مثال کے طور پہ سمجھا جاتا تھا. جی جی, قابل تقلید مثال تھا یہ. لیکن یہاں پہ بھی 5-7 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان اور عیدین کے سلسلے میں وہ جو اتفاق ہے وہ نہیں پایا جا رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ, کیوں پہلے اکٹھے تھے اب کیوں وہ اکٹھے نہیں ہیں؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں ہر چیز کا شیخ صاحب ایک ارتقائی مراحل ہوتے ہیں. کسی نہ کسی نے کوئی سفر کہیں سے شروع کرنا ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی بنیادی طور پر یہ جو اب آپ کہہ رہے ہیں اختلاف اگر باہر نظر آ رہا ہے تو یہ بیہائنڈ دا کرٹن تھا. میں کسی عالم دین کو, کسی مسجد کو, کسی بھی ادارے کو ہدف تنقید نہیں بنانا چاہتا, نہ بناتا ہوں, میں اس قابل ہی نہیں ہوں. ہر ایک نے اپنی تئیں مخلصانہ کوشش کی ہے. اس میں مولانا محمد اسلم صاحب کا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک اچھا کردار نظر آتا ہے. اور وہ ہمیشہ جب بھی میٹنگ ہوتی تھی اس میں یہ جتنے بھی میرے علماء بھائی ہیں وہ سارے اس بات پر گواہ ہیں, اور وقتاً فوقتاً مختلف کمیونٹی لیڈرز بھی اس میں جاتے رہے میٹنگز میں. اس میں ایک ہی بات ہوتی تھی, اس دفعہ آپ ہماری بات مان لیں اور اگلی دفعہ ہم آپ کی بات مانیں گے.
اس دفعہ بھی جو رمضان شریف کی میں مطلب ہے کہ ہمیں خبریں ملتی ہیں، رمضان شریف کی ابتدا میں یہی ہوا، دیر تک لگے رہے اور الٹیمیٹلی یہ انجام ہوا کہ چلو جی اپنی اپنی عید کر لو. کوئی وہ 5 بندے 2 کو منا نہیں سکے. وہ ایک یہ عالم ہوتا تھا بھئی جو ہے نا اس دفعہ. اور مولانا اسلم صاحب نیک نیتی سے یہ کام کرتے تھے. وہ کسی کو منانا ہوتا، ان کو اب ذہن میں ہوتا بھئی زیادہ شواہد ادھر ہیں اس دفعہ، تو لہٰذا 2 بندوں کو منا لیں، 3 کو منا لیں، 4 کو منا لیں. یہ طریقہ کار تھا. اس میں پھر یہ چیز جب فیصلہ ہو کے باہر آتی، نتیجہ کیا نکلتا؟ کبھی فلاں مسجد کے نمازی نہیں مان رہے، کبھی فلاں مسجد کے نمازی نہیں مان رہے، پھر مسجدوں میں پھڈے شروع ہو جاتے، پھر ایک مسجد دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی. جی دیکھیں جی، اور باقاعدہ لیٹرز چھپتے تھے. جن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس دور میں بڑا پرسکون ہوتا تھا ماحول، اس دور میں لیٹرز باقاعدہ طور پر ایک مسجد دوسری مسجد کے خلاف چھاپ کے نکالتی تھی. ہم نے اسکاٹش ہلال فورم کی بنیاد فقط اسی چیز پر رکھی تھی کہ اس میں تمام مختلف الخیال لوگ ہوں، یہ کسی ایک مکتبہ فکر کا فورم نہ ہو. چونکہ یہ مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ مسلم کمیونٹی کا مسئلہ ہے، یہ ایک ہمارا سوشل مسئلہ ہے، اور مذہبی بھی ہے، سوشل بھی ہے. لہٰذا یہ شیعہ سنی وہابی بریلوی والا مسئلہ ہی نہیں ہے. لہٰذا اس سے ماورا ہو کر ہم نے اس فورم کی بنیاد رکھی، اور اس کو سائنٹیفکلی ہم نے پروو کیا. الحمدللہ 4 سال سے ہم جو اناؤنس کرتے ہیں، اور وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ ہوتا ہے اور فقہ حنفی کے مطابق ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا. اور الحمدللہ آہستہ آہستہ اس کو ہم یہ دیکھیے آپ کے سامنے حقائق سامنے آ رہے ہیں، اور وہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. بابر صاحب ساری باتیں اپنی جگہ، یہ جو فقہی مسائل ہیں اور اختلافات ہیں اپنی جگہ. ہم یہاں جس دنیا کے جس ملک میں رہتے ہیں، یہ انتہائی ترقی یافتہ لوگ ہیں. ہمارے بچے یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے لیے مذاق ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا عید کا کون سا دن ہے. آپ یہاں بہت سے جن لوگوں نے اپنی چھٹیاں لینی ہوتی ہیں، انہوں نے کم از کم 1 یا 2 دن پہلے اپنے بتانا ہوتا ہے. لیکن 6 ہفتے پہلے پروفیشنل جو ہے نا، جی 6 ویکس پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے. یا چلے 1 یا 2 دن پہلے بھی آپ اگر اسکول میں بتا سکیں گے جی کہ ہمارے بچے نہیں آنا چاہتے. ہمارے بچے اس بات سے بڑے پریشان ہیں. آپ اچھا ایک مجھے یہ بتائیے گا، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں یہ علماء کا مسئلہ ہے، یا یہ ریاست کا مسئلہ ہے، یا کسی باڈی کا مسئلہ ہے کہ یہ علماء کو اپنی جگہ پہ اختیار دیا جائے؟ جی آپ چائن کی روت کی بات کریں. یہ محض علماء کا مسئلہ نہیں ہے. کس کا جی؟ علماء کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ محض علماء کا مسئلہ یا مسجد کے ائمہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی کمیٹی بنے اور وہی حل کرے. یہ کمیونٹی کا مسئلہ ہے، اور کمیونٹی کے مسائل کے جو ذمہ دار افراد ہوتے ہیں وہ اس میں مطلب ہے کہ برابر ذمہ دار ہیں. وہ ان کو وہ اپنی ہر بندے کو ذمہ داری نبھانی چاہیے. آپ دیکھیے یہ رویت، یہ جو باقاعدہ طور پر چاند کا، یہ بنو عباس کے دور میں باقاعدہ ایک عہدہ کریٹ کیا گیا، اس کا نام جو رویت لال کمیٹی بنی ہے وہیں سے ایکسٹریکٹ ہوا ہے. نہیں، وہ المیقات کا نام کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو باقاعدہ طور پر علم المیقات اس کو امپروو کرتے، اور یہ جتنی ابھی جنتریاں بنی ہوئی ہیں اور نمازوں کے ٹائمنگز ہیں اور یہ ساری چیزیں ان کو امپروو کر کے اس کا نام الموقت ہوتا تھا. یہ باقاعدہ ایک اپوائنٹڈ آفیسر ہوتا تھا جو نمازوں کے ٹائموں کی باقاعدہ طور پر 1 سال کے 2 سال کے ٹائم طے کر کے تو پرنٹ کرتا. اسی طرح سورج کے طلوع ہونے، سورج کے غروب ہونے، چاند کے نکلنے اور چاند کے نہ نکلنے کے تمام اوقات دیتا. یہ ایک الموقت کے نام سے جو وقت کی تعین اور تعین کے لیے مقرر ہوتا تھا. اور یہ 13 دیکھیے، یہ تو ابھی ہم پتہ نہیں کہاں اس ماڈرن دور میں بھی ہم ڈارک ایجز کی بات کر رہے ہیں، مگر اسلام روشنی کا دین ہے، علم کا دین ہے، سائنس کا دین ہے، اور یہ 13 صدیاں پہلے یہ سارے کام ہو چکے تھے اور مسلمانوں نے کیے ہیں. اپنا بابر صاحب، تو ہم آج کیوں نہیں اپنی جنریشن کو یہ ساری چیزیں دیتے؟ بابر صاحب، ایک طبقہ فکر یہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جس طرح انجینئرنگ جو ہے انجینئر کا کام ہے، طب جو ہے ڈاکٹر کا کام ہے، چاند دیکھنا جو ہے یہ علماء کا، یہ سائنسدانوں کا کام ہے. تو یہ علماء کا کام نہیں ہے. علماء کا کام صرف یہ دیکھتا ہے کہ صحیح طریقے سے کام ہو، کوئی غیر شرعی کام نہ ہو. دیکھیے علماء کا یہ کام ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیے مثال کے طور پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ،
کہ تم چاند کی رویت کے ساتھ روزہ رکھو اور چاند کی رویت کے ساتھ افطار کرو. اب رویت کے معنی کی تعیین کرنا کہ رویت سے مراد کیا ہے. کیا رویت مطلق معنی ہے؟ اس کے اندر جتنے بھی معنی، دیکھیے عربی ایک بہت خوبصورت اور یہ کثیر المعانی اس کے اندر الفاظ ہوتے ہیں. ایک ایک لفظ 100 معنی رکھتا ہے، 50 معنی رکھتا ہے. رویت کے بھی کئی معنی ہیں، قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں. اگر تو شارع نے، اللہ نے یا اللہ کے رسول نے اس ایک لفظ کا معنی متعین کر دیا ہو تو پھر تو اسی ایک معنی پر وہ کنفائن ہو جائے گا لفظ. جیسے صلاۃ ہے نا، صلاۃ کے کئی معنی ہیں، 56 سے زیادہ شیخ صاحب معنی ہے اس کے. اور صلاۃ کا معنی درود پڑھنا بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا کرنا بھی ہے، صلاۃ کا معنی یہ بھی ہے کہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم ایک شرعی نماز کی بات آئے گی، صلاۃ آئے گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی کہ یہ اس عمل کو صلاۃ کہتے ہیں متعین کر دیا. اب اس کو چینج نہیں کر سکتے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح حضور نے نماز پڑھی وہ پڑھے. اب رویت کے معنی کی تعیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی آنکھ سے دیکھنے کی نہیں کی. یہ علماء کا کام ہے کہ اس کے جتنی بھی معانی میں وسعت ہے اسی طرح اس کا تعین کریں کہ رویت علمی کو بھی رویت کے اندر داخل کریں رویت بصری کی طرح. اور پھر رویت علمی کے جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ ہمیں سرٹیفائیڈ نالج دے رہے ہیں، ان کو بھی شریعت کا حصہ بنایا جائے. سبحان اللہ. اور پھر آگے جو ہے چلا جائے کہ دیکھیے آپ کی ہماری ننگی آنکھ شک میں مبتلا ہو سکتی ہے. ننگی آنکھ سے دیکھنا مطلب ہے کہ ہمیں ڈاؤٹ کریٹ ہو سکتا ہے، مگر آج کی جو علم الحساب ہے، علم المیقات ہے، ایسٹرونومی ہے، اس کے اندر تو بال برابر بھی فرق نہیں ہے. فرق آ سکتا. اتنی ایکیوریسی ہے. جب وہ اتنی آپ کو یقین دہانی کرا رہے ہیں، کیوں نہیں اس کو شریعت کا حصہ بناتے؟ مولانا صاحب یہ یقیناً بڑا وقت کا ٹاپک تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا. لیکن تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت اچھی ہمیں یہ معلومات فراہم کی اور یہ ہمارے لیے بڑے کام آئے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس طریقے کو اڈاپٹ کریں تو ہماری کامیابی اسی میں. شیخ صاحب اس کے ساتھ ہی ہمارے بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. بابر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. میجر ماجد اور طاہر نام شیخ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.